بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات، اس کی ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ ہے پیج 435۔ آج اس کی دوسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور وی لاگ نمبر ہے 399۔ پچھلے وی لاگ میں ہم نے اس کا پہلا حصہ سلام بن ابی الحقیق کا قتل وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قالا قال اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 399، دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات، سیرت النبی کی یہ کتاب ہے۔ ناظرین، پہلا اس کا جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے سلام بن ابی الحقیق کا قتل، اس کا کچھ حصہ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا۔ ابو الرافع، وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے، اس لیے میں نے کہا ابو رافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جھپٹ کر آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ کون؟ ابو رافع۔ لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کی طرف پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں
پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا. چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی. میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی ہی جی میں دل ہی دل میں کہا کہ آج جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا. چنانچہ جب مرغ نے بانگ یعنی اذان دی، بانگ دی تو موت کی خبر دینے والے قلعے کی فصیل پر چڑھا. موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں. اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور کہا بھاگ چلو. اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے. چنانچہ میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ. میں نے اپنا پاؤں پھیلایا. آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے. اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اس میں گھس گئے. ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا. جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے. صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے، یعنی کسی پر اٹھا کر لا کر. اس سریہ کی روانگی ذی قعدہ ذی الحجہ سن 5 ہجری میں زیر عمل میں لائی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگی مجرمین سے نپٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب یعنی عرب لوگ اعراب کے خلاف تادیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے. ذیل میں اس سلسلے کے سرایا اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے. آگے یعنی آنے والے ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. یہ تھا پہلا پوائنٹ اس غزوے کا، سلام بن ابی الحقیق کا قتل یعنی ابو رافع. دوسرا پوائنٹ ہے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر کل آج کا پہلا ویلاگ اور ایک قسط مکمل ہوئی. یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. یہ فضا تمہاری ہے بیر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو تم اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے.